السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ونیتا کے جانے کا سن کر بھی رات کو دیر سے باہر آئی تھی۔ جانے اس نے کھانا بھی کھایا تھا یا نہیں، شاہی نہیں جانتا تھا۔ اسے بریا کی اس حرکت پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اس سے بات کیے بنا میڈیسن لے کر اپنی جگہ پر سو گیا۔ بریا رات کو جب نیچے آئی تو لائٹس آف کر کے سب سو رہے تھے اور رات کا کھانا کھائے بغیر خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ گردن موڑ کر شاہے کو دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ وہ لب کاٹنے لگی، جانتی تھی شاہے اس پر غصہ ہو چکا ہے۔ وہ غصیلا تھا اور ایسی حرکتیں برداشت نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ اب اس سے بات بھی نہ کرے، مگر بریا نے سوچ لیا کہ وہ سب برداشت کر لے گی، اسے سچائی بتا کر خود اپنے خلاف کر دے اور وہ غصے سے اسے ہی گھر سے نکال دے تو اس سے بہتر تھا کہ وہ بدتمیز مشہور ہو جائے اور یہیں پڑی رہے۔ اگلی صبح فجر کے بعد وہ بڑی بھابھی کے ساتھ کچن میں چائے بنوانے لگی۔ گرم پراٹھوں اور انڈوں کی خوشبو گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ برآمدے میں چارپائیاں رکھے سب بڑے بچے نماز قرآن کے بعد اب ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ بھابیاں دونوں اپنے بچوں اور شوہروں کو ناشتہ دے رہی تھیں۔ دیدے بھی بریا اپنا اماں اور شائع کا ناشتہ لے کر باہر جا بیٹھی تھی۔ بریا کپوں میں چائے ڈال کر لے گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس نے محسوس کیا شاہد اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کرتی رہی۔ ناشتے کے بعد برتن رکھوا کر اپنی کمرے میں چلی گئی۔ شاہد کچھ ہی دیر بعد اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ تمیز تہذیب سیکھ کر ضائع کر دی گیا؟ سیکھی ہی نہیں تھی کبھی۔ وہ بھی ضبط سے بولتے ہوئے کچھ کہتا کہ وہ اس کا جملہ درمیان میں اچک کر اسپاٹ لہجے میں بولی۔ شاہد کے جبڑے بھنج گئے۔ مگر یہاں تمہیں ان حرکتوں کی اجازت نہیں ہے۔ ندا آپا تم سے کتنی محبت کرتی ہیں، وہ ہمیشہ سے حساس ہے بہت، ان کو یہ باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ شہربانو بھابی نے ان کے آنے پر مذاقاً کہہ دیا تھا کہ پرسوں تو ہو کر گئی تھی تم، جانتی ہو پورے 3 ماہ وہ نہیں آئی تھی، بہت مشکل سے ہم بھائی جا کر لے کر آئے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا ہو، آئندہ تم ندا آپا کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ وہ ضبط سے اسے سمجھاتا پہلے کا کوئی قصہ تک سنا گیا تھا۔ بریا سر ڈال کر بیٹھی اپنے ناخن دیکھتی رہی۔ وہ وجہ نہیں بتا سکتی تھی اور جس وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا وہ جب تک قائم رہتی بریا ایسے ہی کرنے والی تھی۔ کیا تم سن رہی ہو؟ کوئی بات پہلی بار میں سمجھ آتی ہے کہ ہر بار ڈانٹ ڈپٹ کر سختی کرنی پڑے گی؟ شاہد نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ بریا کا ہر وقت اسپاٹ رہنے والا چہرہ اب اسے الجھانے لگا تھا۔ تم بھی تو نہیں مانتے کوئی بات، سب باتیں میں ہی کیوں مانوں؟ نہ اب میں زیادہ کسی سے بات کرتی ہوں، نہ بدتمیزی سے بولتی ہوں، نہ دوپٹہ اتارتی ہوں، نہ ہی بغیر کام کیے بیٹھ کر کھاتی ہوں۔ باہر تک جانا چھوڑ دیا میں نے، کسی بے زبان جانور کی طرح ایک جگہ بٹھا کر تم جو اشارہ کرتے جاتے ہو میں کرتی جا رہی ہوں۔ اور کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ تم مردوں کو کیوں لگتا ہے کہ عورت تمہاری غلام ہوتی ہے؟ میں تمہاری بہن سے آ کر ملی، حال لیا اور بس۔ اگر میرا موڈ نہیں تھا اس محفل کا حصہ بنوں تو وہاں نہیں بیٹھی۔ کیا مجھے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکوں؟ بریا ڈھیلے سے لہجے میں بولتی چلی گئی، انداز میں تھکن نمایاں تھی۔ شاہد سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، پھر جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ بریا اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتی زچ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ شاید دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے نیچے گئی اور دیدے کے ساتھ زبردستی تنور پر کھڑی ہوتی روٹیاں بنوانے لگی۔ تندور پر شاہد کپ کا چھپر بنوا چکا تھا، اب دھوپ سر پر نہیں لگتی تھی۔ ویسے بھی موسم بدل رہا تھا، گرمی کی شدت اب کافی کم ہو گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تیری اب؟ دیدے نے تندور میں روٹی لگاتے ہوئے اچانک سے پوچھا تو وہ چونکی۔ جی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وہ پیڑا بناتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ دیدے نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تیرا رویہ کیوں بدل جاتا ہے بریا؟ رات تو نے جیسے ندا کے آتے ہی مزاج بدلا، وہ بیوی کو دکھی کر گیا۔ ان کی ایک ہی دی ہے، ڈر جاتے ہیں کہ کہیں بھرجائیوں کے بدل جانے پر اس کا میکے میں آنا جانا بند نہ ہو جائے۔ ندا رات تجھے خود ملنے گئی اور اتنی چپ چپ سی ہو گئی تھی، تجھے برا لگتا ہے اس کا آنا؟ دیدے نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے سوال کیا۔ بریا کے اندر تک گہری چپ پھیل گئی۔ وہ گھر کی بیٹی سے رویہ بدلے گی تو سب کو محسوس تو ہونا ہی تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وجہ کیسے بتائے؟ میں بس نماز پڑھ کر قرآن پڑھنے لگ گئی تھی تو وہ دیدے کے دیکھنے پر ہکلا کر بولی۔ دیدے خاموش ہو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا انہیں بریا کی بات عجیب لگی۔ بریا کے لیے ان کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے صبح بس شاہد کی چپ محسوس کی تھی، اماں کا رویہ تو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی قدر اس گھر میں کم ہو جاتی تو رہنا کتنا مشکل لگتا۔ دیدے نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا اور وہ روٹیاں بنوا کر کچن میں رکھواتے وہاں سے کھسک کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھتی ہی پریشان ہونے لگی۔ اب کیا کرے ایسا کہ وہ لڑکی بھی اس کا ذکر نہ کرے اور وہ بھی یہاں سکون سے رہ سکے۔ ظہر کی اذانوں پر وہ سوچ سے جا کے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی اللہ سے التجائیں کرنے لگی۔ ہاں، ماضی میں اس نے عاشر کی باتوں پر اعتبار کر کے غلط کیا تھا، گھر کی دہلیز پار کرنے کا گناہ کیا تھا، مگر لوٹ بھی تو آئی تھی۔ اس کے بعد گھر میں قید رہ کر اس نے کبھی کسی لڑکی یا مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ دوسری دفعہ تو وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگ رہی تھی، بس ایک ہی غلطی کی سزا اب تک کیوں جھیل رہی تھی؟ اسے ابھی تک معافی کیوں نہیں ملی؟ شاہد اس وقت کمرے میں اس کا کھانا لے کر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ ہاتھ سمیٹ گئی۔ آؤ کھانا کھا لو۔ شاہد نے سنجیدگی سے بلایا اور بیڈ
شیٹ بچھا کر کھانا رکھتا جا کر کولر چلانے لگا۔ بریہ چور نظروں سے اسے دیکھتی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ بھی آ کر سامنے بیٹھ گیا تو اسے دیکھتی ہاتھ پیچھے کر گئی۔ سر جھکا کر اس کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار ہوئی۔ اپنا یہ احتجاج ختم کرو اور کھانا کھاؤ، دن کچھ ٹھنڈا ہو جائے، دھوپ جائے تو ہم شہر کے لیے نکلیں گے، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے خود نوالا بنا کر اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ بریہ شاکڈ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے آج میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ جیسے میں تم سے اپنے گھر والوں کے لیے احترام چاہتا ہوں ویسا احترام میں خود بھی کروں۔ وہ نوالا اس کے لبوں سے لگا گیا۔ بریہ نے منہ کھول کر نوالا لیا اور ہولے ہولے چبانے لگی۔ نظریں اب بھی شاہے پر جمی تھی۔ انہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں توجہ نہیں دیتا، عزت نہیں کرتا، تمہیں بھی یہی لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے اب جو مانگو گی دوں گا، چاہے اچھا چاہے برا۔ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا تھا۔ بریہ کا دل اداس ہوا، وہ چنگیر اس کے سامنے کر گیا، اشارہ تھا کہ کھانا کھائے۔ وہ خالی خالی نظروں سے کھانے کو تکنے لگی۔ تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں نے تمہیں بے زبان جانور جیسے زندگی دی ہوئی ہے۔ شاید واقعی میں غلط ہوں، ٹھیک ہے میں بدل جاتا ہوں، تم اب اس گھر میں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہو۔ اماں سے کہہ دیے کہ اب گھر سے باہر جانے پر جو پابندی لگائی وہ بھی ہٹا رہا ہوں، تم باہر بھی چلی جایا کرو، بس بدلے میں میرے گھر والوں کے ساتھ آئندہ بلا وجہ روڈ مت ہونا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آہستگی سے بول کر اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ بریہ اب بھی کھانے کو گھور رہی تھی۔ تیاری کر لینا، ایک دو دن کے لیے اپنے بھائی کے گھر ہوگی تو اپنے ڈریسز رکھ لینا، وہ آخری ہدایت دیتا اپنی آنکھیں بند کر کے شاید تھوڑا آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ بریہ اسے ایک نوالے کے بعد اگلا نہیں لے پائی تھی۔ جن پابندیوں سے چڑتی تھی آج ان کے ختم ہونے پر عجیب سے خوف میں گر گئی تھی۔ پہلے تو اسی بہانے چھپ سکتی تھی اور اب جرار آفس سے لوٹ کر سیدھا کمرے میں گیا اور چینج کر کے بیٹھتا گھر والوں سے بات کرنے لگا۔ سب سے تفصیلی حال احوال لینے کے بعد کال کاٹی اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ ہنا آفس سے واپسی پر باہر ملی تھی مگر کمرے میں نہیں آئی تھی۔ والا بھینچے خود کو مصروف کیے بیٹھا رہا۔ کچھ دن سے وہ ایسے ہی سنجیدہ اور لیا دیا سا رہ رہا تھا۔ وہ مناتی تھی، پہلے جیسے توجہ مانگتی تھی، اور شاید آج وہ بھی اکتا چکی تھی سب سے۔ رات تک وہ بیٹھا رہا، بھوک محسوس ہوئی تو لیپ ٹاپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہنا تو یقیناً ملازمین سے ڈنر تیار کروا کے کھا رہی ہوگی، اس کا ارادہ باہر جا کر کچھ کھانے کا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھول کر ہنا اندر داخل ہوئی۔ وہ چونک گیا۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی اور ٹیبل پر پڑے ٹرے رکھتی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ I'm sorry میں لیٹ ہو گئی، ایکچولی میں نے کافی مشکل سے کھانا بنایا اس لیے وقت لگا، بس وضاحت دیتی جھینک کر بول رہی تھی۔ جرار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ تم نے یہ کھانا تم نے بنایا ہنا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولتا آگے بڑھ کر ٹیبل کے پاس پہنچے اور ٹرے میں رکھے پلاؤ، سلاد اور رائتے کو دیکھنے لگا۔ جی میں نے بنایا، اور بس یہی بنایا، شاید اچھا نہ بناؤ بٹ آج صبح سے ٹرائی کر رہی ہوں اور یہ تھرڈ ٹرائی پر اتنا بنا سکی ہوں۔ وہ کچھ شرمندگی سے بولتی نظریں چرا رہی تھی۔ جرار نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، انداز میں وہی پرانی گرم جوشی اور نرمی تھی۔ ہنا کے اندر تک سکون اتر گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے کہ ہم کھائیں اب؟ اس کی کتنی دیر یوں ہی کھڑے رہنے پر جھجک کر بولی۔ اوہ ہاں آؤ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھتا ایمانداری سے بولا۔ پلیٹ میں چاول ڈالے اور سلاد رائتا ڈال کر ہنا کو دیکھا۔ وہ پرجوش چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ سلاد اور رائتا بھی تم نے بنایا؟ اس نے یوں ہی شرارت سے سوال کیا۔ ہنا نے سر ہلا دیا۔ سب کچھ میں نے خود کیا، آپ کو یہی پسند ہے نا؟ وہ اس سے شاباشی وصول کرنا چاہ رہی تھی۔ جرار نے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا۔ ذائقہ اچھا تھا، بس نمک کچھ کم تھا، چاول کافی اچھے بنے تھے۔ اس نے ہنا کو دیکھا، وہ جیسے سانس اٹکائے بیٹھی تھی۔ جرار چاول کھاتے ہوئے اسے یہی تاثر دیا جیسے وہ مشکل کھا پا رہا ہے۔ ہنا کا منہ تک اتر گیا۔ ہنا چمچ رکھ کر اسے پکارتا وہ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ وہ سر اٹھا کر اداسی سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید وہ کبھی جرار کے قابل نہیں بن سکتی تھی۔ جرار نے اس کے ہاتھوں کو محبت سے چوم لیا۔ بہت اچھا پلاؤ بنایا ہے تم، بہت اچھا، اور یہ جھوٹ بالکل نہیں ہے، تم کھا کر سمجھ جاؤ گی۔ وہ ہنس کر بولا تو ہنا کی سانس بحال ہوئی، جلدی سے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتی اس کی چمچ سے کھانے لگی۔ جرار نے مسکرا کر دوسرا چمچ اٹھا لیا۔ وہ اس کے ساتھ کھاتے ہوئے چاول، رائتا اور سلاد ڈال ڈال کر دیتا جا رہا تھا اور وہ بنا رکے کھائے جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا صبح سے وہ ایک اچھی کوشش کرنے کے چکر میں صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا پائی تھی۔ اسے اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ وہ اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کافی محنت کر رہی تھی۔ پلیٹ خالی کر کے دور کرتی ہنا کو اس نے بے اختیار سینے سے لگاتے ہوئے خود میں بھینچ لیا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ میری زندگی، میری جان، اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھتا وہ وارفتگی سے بول رہا تھا۔ ہنا کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ جرار میں آپ کے لیے کوکنگ کیا کروں گی، بس آپ ہمیشہ ایسے رہیے گا، میں سب کام کروں گی۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ اسے جرار حیدر کی وارفتگی اور شدت بھری محبت کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے بھرپور توجہ چاہیے تھی اور ہر وقت چاہیے تھی۔ صرف تم کیوں، آئندہ تم اکیلے کام نہیں کرو گی، میں ہیلپ کروں گا۔ تمہارے ہسبینڈ کو اس کے نکچڑے بھائی نے کافی سکڑ بنا دیے۔ وہ ہنستے ہوئے شاہے کا حوالہ کر دے رہا تھا، جو شہر شفٹ ہوتے ہی نہ صرف خود کام کرنا شروع کر گیا تھا بلکہ جرار جسے کام چور کو بھی کام پر لگا دیا تھا۔ میرے لیے اکیلا یہ سب کرنا بہت ٹف تھا۔ وہ اس کی توجہ پاتے ہی ہونٹ لٹکاتی اس کے سامنے بازو اور ہاتھ کر گئی۔ جرار نے پہلی دفعہ غور کیا، اس کے بازو پر گرم برتن سے ٹکرانے پر جلے کے نشان تھے، ہاتھوں پر بھی چھوٹے چھوٹے کٹس تھے۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ اس نے ناراض ہو کر ہنا پر اتنا بوجھ تو ڈال دیا تھا کہ وہ آج صبح سے پاگلوں کی طرح اس کے لیے کوکنگ کرتی رہی تھی۔
وہ نرمی سے اس کے زخموں کو لبوں سے چھونے لگا. آئی ایم سوری, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہاری کنڈیشن دیکھ کر. کیا تم ملازماؤں سے اتنی ہیلپ بھی نہیں لے سکتی تھی؟ اتنا تو کیا جا سکتا تھا نا کہ وہ کٹنگ کر دیتی. وہ پریشانی سے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں پر نشان دیکھتا بول رہا تھا. ہنا اسے پہلے جیسے پا کر مسرور سی اسے دیکھنے لگی. چراغ نے اسے بیڈ پر جا کر بیٹھنے کا کہا اور خود برتن سمیٹنے لگا. وہ حیران ہوتی اسے روکنے لگی. چپ کر کے وہاں بیٹھو ہنا, اب ریسٹ کرو بس. وہ نرمی سے بولتا اس کا گال تھپ تھپا گیا. برتن اٹھا کر کمرے سے نکلا تو وہ گہرا سانس بھر کر بیڈ پر جا کر تھکن زدہ سی گر گئی. چراغ کچن میں جا کر برتن دھونے لگا. شاید ہنا ملازمین کو پہلے ہی فارغ کر چکی تھی. اس نے برتن دھوتے ہوئے چائے بھی بنا لی. فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم لیا اور چائے کے 2 کپ لے کر کمرے میں پہنچا تو ہنا بازو پھیلائے بیڈ پر پڑی تھی. اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی. میں نے سوچا تمہاری تھکن کے لیے کڑک سی چائے بنا لوں. مسکرا کر بولتا اس کے پاس بیٹھ گیا. چائے کا کپ اسے پکڑا کر اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا. ہنا کو لگا اس کی ساری تھکن اس فکر پر زائل ہونے لگی ہے. چائے بہت اچھی بنی ہوئی تھی. وہ چائے پیتی چراغ سے باتیں کرتی پہلی دفعہ دل سے خوش اور پرجوش ہو رہی تھی. اب سمجھ آ رہا تھا زندگی تو یہ تھی. وہ تو کسی معذور کی طرح جیتی آئی تھی, بیٹھ کر کھانا اور صرف ورنہ سنورنا. زندگی تو یہ تھی, اس کا چراغ کے لیے محنت کرنا اور چراغ کو اس کی تھکن کا احساس کرنا. زندگی بس یہی تھی. وہ گاؤں سے نکلے تو اماں اور دیدی نے محبت بھری ہدایتوں کے ساتھ رخصت کیا تھا. وہ جھلملاتی آنکھیں لیے پرجوش سے سفر کر رہی تھی. شہر پہنچنے تک شام ہو چکی تھی. شاید دروازے پر اسے اتارتا 7 والے گیٹ پر جیپ لے گیا. وہ سیدھا اپنے ہی گھر گیا تھا. بریا نے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد اس کے بھتیجے نے دروازہ کھولا. اسے پیار کرتی گھر میں داخل ہوئی تو فرح کچن میں کام کر رہی تھی. باہر چھانک کر بریا کو دیکھ کر تیزی سے کچن سے باہر آئی. تم کیسے آئیں؟ کیوں آئیں؟ کہیں نکال تو نہیں دیا ان لوگوں نے؟ ملے بنا وہ حواس باختگی سے بولتی ان کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سفری بیگ کو دیکھ رہی تھی. بریا کا جوش ٹھنڈا پڑا. بس ملنے آئی ہوں, کسی نے نہیں نکالا مجھے. وہ متم لہجے میں بولتی کمرے سے نکلتے بھائی کو دیکھنے لگی. وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا مگر اس کے الفاظ پر اطمینان سے آگے بڑھتا روایتی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا. ملنے کسی آئی ہوں؟ اب یہ چونچلے بھی ہوں گے؟ فرح بیچاری سے ہڑبڑاتی کچن سے چلی گئی تھی. ندیم بھی وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا. وہ وہیں اجنبیوں کی طرح کھڑی رہ گئی. اس گھر میں اب عجیب سا محسوس ہو رہا تھا جسے کوئی حق نہ ہو یہاں رہنے کا یا رکنے کا. خود میزبان بنتی وہ اسی اسٹور روم نما کمرے میں پہنچی تو وہ بھی اب سامان سے بھر چکا تھا. اس کے پلنگ پر کارٹنز کا ڈھیر پڑا تھا. اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور پلنگ فارغ کرنے لگی. اوپر کے سامان کو ارد گرد ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا. گھڑر کرتے سست پنکھے کی ہوا میں اس نے گھنٹہ بھر لگا کر اپنے سونے کے قابل جگہ بنائی اور پسینے میں نہا گئی. اسی وقت بھتیجے نے آ کر کھانا کھانے کا پیغام دیا. وہ دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی باہر نکلی تو کھانا لگ چکا تھا اور وہ سب کھا رہے تھے. وہ بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی. سالن کے نام پر پتلی دال بنی ہوئی تھی. مجھے نہیں کھانی یہ دال, آپ نے کہا تھا فش بن رہی ہے, پھر یہ دال کہاں سے آئی؟ اس کے بھتیجے نے دال دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا. نہیں بنا سکی, گرمی دیکھی کچن میں. دفعہ ہو جاؤ, نہیں کھانا تو کمرے میں جاؤ. فرح نے دانت کچکچا کر بیٹی کو گھور کر وہاں سے بھیجا اور بریا اس پر آنے حربے سے بخوبی آگاہ تھی. اسے دال دے کر فرح کمرے میں بچوں کو مچھلی کھلا دے گی اور ندیم کو گونگا بہرا بنا رہے گا. ایک عرصے بعد آنے پر بھی وہی عزت مل رہی تھی. اس کا دل برا ہوا تھا. وہاں اماں اور دیدے دیسی مرغی کے سالن بنوا کر اسے زبردستی بوٹیاں کھلاتی تھی. سبزیوں پر اس کے منہ بنانے پر دیدے ہنس کر اسے قیمہ یا انڈے بناتی تھی مگر کبھی اسے جبرن کھانا نہیں کھلایا تھا. اب بھلا کس سے ملنا تمہیں؟ سسرال والوں نے دل بڑا کر کے رکھ لی ہے تو وہیں رہو. یوں گھومنا پھرنا تمہیں زیب دیتا ہے بھلا؟ فرح کے بولنے پر وہ خیال سے جاگی. بے ساختہ بھائی کو دیکھا. شاہ نے تو کہا تھا کہ سامنا ہونے پر وہ حال احوال پوچھتا ہے, تو اس سے سامنا ہونے پر کیوں بات نہیں کر رہا تھا؟ ایک رات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. چپ کر کے کھانا کھاؤ فرح. ندیم نے فرح کو چپ کرواتے ہوئے ایک رات کا کہا تو وہ چونک گئی. ابھی تو وہ پہنچی تھی اور صبح تک چلے جانے کا اشارہ بھی مل چکا تھا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مگر تمہاری بہن نے یہاں پرانے کسی عاشق سے ملنا جلنا کیا تو وہ جو ایک گھر ملا ہے نا, اس سے بھی جائے گی. پھر بیٹھے رہنا روتے. فرح بدلے ہنسی سے بول کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. اسے یہ جانا ہی تھا. دال صرف بریا کے لیے بنی تھی. ان کا کھانا یقیناً ان کے کمرے میں پڑا تھا. دیکھو بریا, یہی میں نہیں چاہتا تھا, اس لیے تمہارے شوہر سے بھی نہیں ملا کبھی. تم نادان ہو, لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہو. پہلے بھی ایسی غلطیاں دہراتی رہی ہو اور محلے میں بدنام رہی ہو. یہاں تم نے دیکھ لیا. فرح کبھی قبول نہیں کرے گی. میں ہر وقت آگ کے جھگڑے سے پریشان ہو جاتا ہوں. بچوں کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے. اور تمہارے لیے بھی یہاں رہنا کسی سزا سے کم نہیں ہے. جو گھرانہ ملا ہے ان کے درمیان اپنی جگہ بناؤ, وہیں رہو. ندیم اسے سمجھا رہا تھا. لہجہ دھیما تھا اور کچھ نرم بھی, مگر الفاظ میں اجنبیت بھری ہوئی تھی. وہ اٹھ کر گیا تو ہنا وہیں بیٹھی رہی. اب بدل گئی تھی. بھابھی کو برابر جواب نہیں دیے. اب ان کے رویوں پر صرف تھوڑا سا افسوس ہوا تھا. پتلی دال میں نوالے ڈبوتی وہ چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی. صبح سے بھوکی تھی, اب رہا نہیں کیا. ساتھ گھر میں باہر سے آیا. اپنا بہترین کھانا کھانے کے بعد چائے بنا کر پیتے شاہ کو بار بار بریا کا خیال آ رہا تھا. وہ کافی حد تک جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.